اب میں درخواست کروں گی پروفیسر شاہد اختر صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں NCPUL کے اور آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں. Dr. Shahid Akhtar is one of the most revered name in the field of education and social work. He is not only a leading educationist, but his illustrious presence has enriched many key positions in the government. With a trailblazing educational qualification, he is as dazzling as his brilliant personality. As I just said, he is the vice chairman of NCPUL, but presently he is serving as the professor in Jamia Millia Islamia's management department. Before that, he has served in different positions. Apart from that, he holds many positions such as the chairman of the Jharkhand State Minorities Commission. He is a court member of Chief Rector's nominee, Aligarh Muslim University. In Jamia, apart from being the professor, he is serving in various other responsibilities which has been bestowed. He is senior advisor to the university placement cell, and he has a lot more to be said with regard to what all he is doing at such a young age. Welcome, Professor Shahid Akhtar, and we request you for your presidential remarks. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ہندوستان کے قانونی اور انتظامی نظام میں اردو کا کردار NCPUL کے دوارا منعقد اس آن لائن ڈسکشن میں موجود آنریبل اقبال احمد انصاری صاحب، محترم جناب سراج حسین صاحب، محترم جناب محمد شبیر صاحب، محترم جناب سیروہی صاحب، محترم جناب سدھارتھ لتھرا صاحب، نزہت پروین خان صاحبہ، ہمارے NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، ظفر نعمانی صاحب، اقبال حسین صاحب ڈین فیکلٹی آف لاء جامعہ ملیہ اسلامیہ، مکرم اور محترم صاحبان، معزز سامعین، سبھی کو میرا آداب اور سلام. پہلے میں ٹاپک کے بارے میں کچھ بات رکھوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو بات رکھی ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. عدالت جب سجی ہوئی ہوتی ہے تو وکیل اپنے موکل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. حاکم عدالت وقت پر اپنے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہوئے ملزم سے کہتے ہیں کہ تمام گواہوں کے بیانات سے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ آپ پر لگائے گئے تمام الزام بے بنیاد ہے، لہٰذا یہ عدالت آپ کو باعزت بری کرتی ہے. اسی طرح جب عدالت کسی ملزم کو مجرم قرار دیتی ہے، تعزیرات ہند کے کسی بھی دفعہ کے تحت قید با مشقت کی سزا سناتی ہے. یہ ہمارے ملک کا قانونی نظام ہے جس میں اردو زبان کا کردار نہ صرف نمایاں ہے بلکہ ناقابل فراموش ہے. نظام عدلیہ میں شروع سے ہی اردو زبان رائج رہی ہے. آج بھی سپیریئر کورٹ میں بحث حالانکہ انگریزی میں ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ہائی کورٹ رولز میں کچھ اردو کے الفاظ انگریزی میں رولز لکھے جانے کے باوجود اردو زبان میں ہی قائم ہے. جیسے وکالت نامہ، جب ایک موکل کسی وکیل کو اپنے مقدمے کی پیروی کرنے کا حق دیتا ہے. اسی طرح سارستہ دار کورٹ آفس جو انگریزی زبان کے ساتھ ملک کے مختلف ہائی کورٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اردو زبان کے پہلے افسانہ نگار مانے جانے والے ڈپٹی نذیر احمد نے انگریزوں کے اصرار پر پہلی دفعہ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کیا تھا. ان کے اصطلاحات آج بھی عدلیہ میں قائم ہیں. مغلیہ دور کے خاتمے کے بعد جب ملک میں انگریزوں کا دور آیا تو 1772 میں وارن ہیسٹنگ کے بھارت میں عدالتی نظام کو قائم کیا گیا جو مغل اور انگریزی نظام کا میل تھا. مغلیہ دور میں عدالتی زبان فارسی تھی، جس کے بعد 19ویں صدی میں اردو کو بحال کیا گیا. آج بھی نچلی عدالتوں میں اکثر و بیشتر اردو الفاظ کا استعمال کا رواج ہے. جو عدالتی اردو آج ہمارے عدلیہ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، یہ تحفہ ہے.
نذیر احمد صاحب کا جنہوں نے 1860 میں پینل کوڈ کا ترجمہ کیا تھا، جسٹس سید محمود نے 1888 سے 1890 میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، اور بھارت کے عدلیہ میں جسٹس سید محمود بہت ہی مشہور جج گزرے ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس ہدایت اللہ نے اپنے متعلق مضمون بھی لکھا ہے۔ انہوں نے 1890 میں دفعہ 302 کے مقدمے میں سزا کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حکم نامے کے خاتمے کو داغ کے شعر کے ساتھ کیا تھا کہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا پشتوں کا خون کب تک، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آشتی کا۔ اسی طرح زمانے قدیم سے جو اردو کا رواج، الفاظ اور اشعار ملک کے عدلیہ میں چلے آ رہے ہیں، وہ آج بھی بہت حد تک قائم ہیں۔ ملک کے سابق چیف جسٹس جسٹس ٹی ایس ٹھاکر کی اردو میں وابستگی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب جسٹس ٹھاکر دلی ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے کورٹ میں نظمی وزیری بطور وکیل ایک مقدمے میں پیش ہوئے۔ کیس کی سنوائی کے دوران وکیل صاحب کیس کو 1-2 دن کے لیے ملتوی کروانا چاہ رہے تھے۔ جسٹس ٹھاکر اس کیس کی اگلی تاریخ 5 سے 6 مہینوں کے بعد رکھنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے سنوائی ممکن نہیں تھی۔ جسٹس ٹھاکر نے اپنے سررشتہ دار کو 5 ماہ کے بعد کی تاریخ لگا دینے کہہ کر جانے لگے۔ وکیل نظمی وزیری نے مایوس ہو کر ایک مصرع پڑھا: کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ یہ مصرع سنتے ہی جسٹس ٹھاکر نے لوٹ کر واپس آئے۔ وکیل صاحب نے کہا اس کا پہلا مصرع پڑھو۔ وکیل صاحب نے اس کا پہلا مصرع پڑھا: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ جسٹس ٹھاکر نے ان کی عرضی کو مانتے ہوئے کیس کی سنوائی اسی ہفتے مقرر کر دی۔ جسٹس ٹی ایس ٹھاکر کا ماننا ہے، جیسا کہ سال 2017 میں اردو کے ایک نشست کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عام طور پر وکلا حضرات ایک نکتہ مقدمے کی سنوائی کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس کو جج صاحبان تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی معقول شعر کہا جائے تو بڑا کار آمد ہوتا ہے۔ اردو ادب کا کردار ملک کے عدلیہ میں کافی نمایاں رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہائر جوڈیشری میں جج صاحبان اکثر اپنے فیصلوں میں اردو اشعاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے نچلی عدالتوں میں آج بھی اردو کا استعمال کئی مقامات پر ہوتا ہے، خاص کر کے ہمارے بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، جموں کشمیر وغیرہ علاقوں میں۔ جموں کشمیر میں تو گواہوں کے بیانات بھی عرصہ پہلے تک اردو میں درج کیے جاتے تھے۔ ہمارے بہار، جھارکھنڈ کے علاقے میں جب وکلا حضرات اپنے مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے جج صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں حضور کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان علاقوں کے ریونیو ریکارڈ کو سمجھنے کے لیے اگر فارسی اور اردو نہیں آتی ہے تو ریونیو ریکارڈ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کا عدلیہ میں خاتمے کے بعد اردو نے اس کی جگہ لے لی، جس کے بعد ان علاقوں میں کیتھی زبان آئی، لیکن کیتھی میں بھی اکثر الفاظ آج بھی اردو یا فارسی کے ملیں گے۔ مثال کے طور پر زمینداری کے خاتمے سے قبل زمینداری کسی شخص کو اپنا ریت بنا کر زمین کا کچھ حصہ کھیتی کے لیے دیتے تھے تو ایک حکم نامہ کے ذریعے دیتے تھے، جس کو سادہ حکم نامہ کہا جاتا تھا۔ اس حکم نامے کے ذریعے دی گئی زمین کو آج بھی عدالتوں میں مقدمے کی سنوائی میں معتبر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال 1932 میں جب ان علاقے میں سروے سیٹلمنٹ کا کام کیا، جس کے بعد ان علاقوں میں زمین کے دستاویز تیار کیے گئے، ان دستاویزوں میں آج بھی اردو الفاظ پورے شان کے ساتھ موجود ہے۔
مثال کے طور پر زمین کے مالکانہ حق کے لیے 1932 میں کھیوٹ بنا، جس میں مالکانہ حق کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اس کھیوٹ میں 1 سے لے کر 11 کالم ہوتے ہیں۔ کھیوٹ ایک بہت ہی معتبر سرکاری دستاویز ہے۔ اس کے اکثر و بیشتر اردو الفاظوں کا استعمال ہے۔ 1 نمبر پر شمارہ نمبر، دوسرے کالم میں نام حقدار ولدیت قوم اور شکونت، تیسرے کالم میں نام حقدار جس میں پایا، چوتھے کالم میں قسیم حق، پانچویں کالم میں حق قابل جبتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح 5ویں کالم میں دوسری شرطیں، 7، 8 اور 9ویں کالم میں لگان، سیس، رقومات اور بیگاری، 10ویں کالم میں رقبہ، 11ویں میں کیفیت۔ اسی طرح اگر ایک شخص 1 سے زیادہ کھیوٹوں کا مالک ہوتا ہے تو اس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ شاملات مالکان مندرجہ کھیوٹ 20 اور 21۔ مثال کے طور پر ایک کھیوٹ کی کیفیت کالم پڑھ رہا تھا جس میں کھیوٹ مالک 2 ذرائع سے زمین حاصل کرتا ہے، اس کے کیفیت کالم میں لکھا گیا بابت نیلامی خریدگی با تاریخ، نصف حصہ و وزیری حوالہ رجسٹری شدہ۔ اس طرح کے بہت سے مثال ہے جو پیش کیے جا سکتے ہیں کہ عدلیہ کے نظام میں اردو زبان کا نمایاں کردار آج بھی برقرار ہے۔ اقبال احمد انصاری صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ مینس آف کمیونیکیشن جو ہے، یہ اردو زبان کا جو مینس آف کمیونیکیشن ہے، اس کی مقبولیت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس لیے اگر عدلیہ میں اس کو پروموٹ کیا جائے، یوز کیا جائے، تو لوگ کو، وکلا حضرات کو، جو وکیل ہمارے، ان کو، ایڈوکیٹس کو سمجھانے میں جج کو مدد ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پرسیپشن کس طرح سے چینج ہوتے ہیں اور فلیکسیبلٹی اپنے اندر لانے کی جو بات کہی، تو یہ زبان میں بھی فلیکسیبلٹی آنی چاہیے۔ آج جو ہمارا نیو ایجوکیشن پالیسی آیا ہے، اس میں ہمارا جو مادری زبان ہے اس کو اور ریجنل جو لینگویج ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بات کہی گئی۔ میں اردو کونسل کے وائس چیئرمین ہونے کے ناطے اور آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سامعین سن رہے ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ سروے ہوگا تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اردو کو آپٹ کریں، جس سے کہ اردو لینگویج وہاں سے ٹھیک ڈھنگ سے ایلیمنٹری لیول میں اس کو انکلوڈ کیا جا سکے، کیونکہ یہ ایلیمنٹری لیول میں اگر انکلوڈ ہوگا تبھی ہم ٹھیک ڈھنگ سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کے ترقی اور فروغ کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ سراج حسین صاحب نے جس طرح سے تلنگانہ کا ایگزامپل دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایلیمنٹری اسکول میں اس کو ایڈ ہونا چاہیے، یہ ہم لوگوں کا ڈیمانڈ بھی ہے۔ اور جب فرسٹ ورلڈ اردو کانفرنس ہوا تھا تو اس میں منٹس میں بھی یہ شامل ہے کہ ایلیمنٹری اسکولوں میں خاص کر کے اردو زبان کو شامل ہونا ہی چاہیے۔ آج فرینچ، جاپنیز، دوسری زبانیں شامل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اردو زبان ہمارا جو ہے وہ کمپوزٹ کلچر کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح سے ہمارے سدھارتھ لوتھرا صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 351 کو کس طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا کمپوزٹ کلچر جو اردو سے ایک سامنے آتا ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات ہم اگر کرتے ہیں تو اردو زبان کی مقبولیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کو شامل کرنے سے جو ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی میں، یونٹی میں، نیشنل انٹیگریشن میں ہم سبھی کو مدد ملے گی۔ سیروہی صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی سب کو نچوڑ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد شبیر صاحب نے 2-3 باتیں کہی کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے، اور ہندوستان کی زبان ہونے کے ساتھ میں انہوں نے آرٹیکل 29، 30، 25، 351، 347 سبھی باتوں کو ٹھیک ڈھنگ سے یہاں پر رکھا ہے۔ اور ان کے جو آپ لوگوں نے جو خاص کر کے جو باتیں رکھی ہیں یہاں پر، میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب سے میں یہ بولوں گا کہ اس کا منٹس تیار کیا جائے۔ منسٹر صاحب سے ہم لوگ ملتے رہتے ہیں، ابھی ہم لوگوں کی اے جی ایم اینول جنرل میٹنگ بھی 20 تاریخ کو ہے، منسٹر صاحب ساتھ میں رہیں گے۔ 27 کو ورلڈ اردو کانفرنس ہے، اس میں بھی منسٹر صاحب ساتھ میں رہیں گے۔ ہم لوگ اس کے منٹس کو بنا کر جو اسپیکرز جنہوں نے اپنی باتیں کہی ہیں، ان باتوں کو کیسے ہم عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، ان کے باتوں کو کیسے ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں،
ان کو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب اس کی منٹس کو تیار کریں گے اور اس منٹس کو کے ساتھ میں ہم دونوں جو ہے ساتھ میں چل کر منسٹر صاحب سے بات کر کے عدلیہ میں اور خاص کر کے جوڈیشری میں جس طرح سے کیس میں دلی ہائی کورٹ میں جو باتیں سامنے آئی تھی کہ جو ایف آئی آر میں جو ہے جو اردو کے ورڈ ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, تو ہم لوگ ایسے جن کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ اگر این سی پی ایل سے رابطہ قائم کریں, ہم لوگ ان کو اردو پڑھانے کا کام کریں گے. ہم لوگ اردو پڑھا رہے ہیں, ہمارا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے, ہم اردو کا فروغ کرنا چاہتے ہیں. اب اردو کا فروغ کرنا چاہتے ہیں, این سی پی ایل دنیا کی سب سے بڑی ادارہ ہے جو اردو کے فروغ اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. یہ وائس چیئرمین ہونے کے ناطے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جو سجیشنز ہیں اس کو ہم لوگ ریکمینڈ کریں گے منسٹری میں, اور اس کے ساتھ میں جو لوگ اردو پڑھنے والے لوگ ہیں, اردو سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو اردو سکھانے کا کام کریں گے. ایلیمنٹری لیول میں ان کو شامل کروائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے. ظفر نعمانی صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی کہ اس کو کتابوں خاص کر کے جہاں جہاں بھی اس سے ریلیٹڈ, عدلیہ سے ریلیٹڈ اور باقی جو کتابیں ہیں ان کو اردو کونسل شائع کرے گا. آپ ایسا کتابوں کا ہمارے کونسل سے رابطہ قائم کر کے جو ہمارے انچارج اردو کونسل کے جو کتابیں دیکھتے ہیں آپ ان کو بھیجیں, اور اس کی کاپی مجھے بھی لکھے, ڈائریکٹر صاحب کو بھیجیں. ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کتابوں کو شائع کریں گے, اور آپ کے بھی جو ریکمنڈیشن ہے ظفر نعمانی صاحب اس کو بھی ہم لوگ آگے لے جانے کی جی کوشش انشاءاللہ کریں گے. آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ. جی ہاں, جی اس کے اسی طرح سے کلچرل اور لنگوسٹک کے اعتبار سے جو ہم لوگ کام کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. نیو ایجوکیشن پالیسی کو اسٹڈی ہم لوگ کر اس میں خاص کر کے جو ریجنل لینگویج ہے اس کو پروموٹ کرنے کی جو بات کہی گئی ہے, اس کو بڑھانے کی بات کہی گئی ہے, اس میں اردو کو شامل کرتے ہوئے جو خاص کر کے انگریزی اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں اردو نہیں ہے ان کو ہم ایلیمنٹری اسکولوں میں اردو کو شامل کروائیں گے. اور ایسے جگہوں پر اگر ضرورت پڑے گی تو منسٹری سے بات کر کے این سی پی ایل جو ہے اردو کے ٹیچر بھی ان کو فراہم کرے گا اور ان کو اردو کے ٹیچر بھی دے گا, جس سے کہ ہمارے بچے جو ہے اردو ٹھیک ڈھنگ سے پڑھ سکے. میں نے جس طرح سے بتایا کہ این سی پی ایل منٹس تیار کر کے یہ کرے گا, اور آپ لوگوں کے جو سجیشن ہیں ان کو ہم ریکمنڈیشن کے طور پر ریکمینڈ کریں گے منسٹری کو. اور آج ہی نہیں, اس طرح کے پروگرام ہم لوگ ریگولر کرتے رہیں گے. اور آپ لوگ ہمارے ویب سائٹ میں ہم سارے لوگوں کی انفارمیشن ہے. ڈائریکٹر صاحب بھی کام کرنے والے ہیں, وہ صبح 10 بجے سے 5 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے آفس کے سارے اسٹاف جو ہے وہ اردو کے فروغ اور ترقی کے لیے 24 آورس لگے ہوئے رہتے ہیں. اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر کے این سی پی ایل کا. اس پروگرام میں ہم اس کمیٹی کی جو چیئرمین ہے محترمہ نزہت پروین خان صاحب کا, جنہوں نے بہت محنت کی اور بہت اچھی باتیں آج شیئر کی ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں, اور ایک اچھے ڈھنگ سے اس میٹنگ کو کوارڈینیٹ کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے. میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈائریکٹر صاحب کا, جتنے اسپیکر جو آج جتنے لوگ بولے ہیں سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام جو این سی پی ایل سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ میں اجمل صاحب کا جو یہ پروگرام کرا رہے ہیں, کنڈکٹ کرا رہا ہمارے ویب سائٹ کے انچارج ہیں ان کا, کلیم اللہ صاحب کا, باقی لوگوں کا, ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا, اور تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جو سامعین سن رہے ہیں, جو یہ دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ان باتوں کو سن رہے ہیں اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں. شبیر صاحب بہت بیجی شیڈیول میں آج یہاں پر ہے, ان کا ایک پروگرام بھی تھا, میں ان کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ان کا گائیڈنس ملتے رہتا ہے. اور ابھی آنے والے میں ایک دلی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروگرام میں بھی وہ چیف اسپیکر, کی نوٹ اسپیکر کے طور پر وہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں بولنے جا رہے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں ریجنل اور لینگویج کو جس طرح سے بڑھانے کے لیے نیو ایجوکیشن پالیسی میں باتیں کہی گئی ہیں ان کو نوٹ کر کے پوائنٹس کو وہ این سی پی ایل کو اگر دینے کا کام کریں گے تو ہم لوگ آپ کے سرپرستی میں اس کو ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. سبھی کا بہت بہت شکریہ. جے ہند, جے بھارت. شکریہ. شکریہ پروفیسر شاہد اختر فار all your words and comments, and I think this all should be really taken forward and should be implemented and executed. Thank you very much. However,